کہتے ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی، تو اگر آپ برا نہ منائیں. نہ ضرور. آپ خود پنجابی ہیں جی، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ بلوچوں کے حقوق کے لیے بہت آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے لیے دلائل بھی ہوں گے. تو کیا آپ اس سلسلے میں کچھ بتانا پسند کریں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں؟ اور ایک بات سمجھیں، بلوچستان کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پنجاب جو ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی کہ یہ ایک یونیک قسم کے لوگ ہیں. ہم تو پورس کی اولاد ہے نا سارے. ہمارے یہاں یعنی کرکشیترا میں ہی لکھی گئی نا ساری، کون کون نہیں ہے وہاں سے. اب یہ سوچئے کہ یہ ایسی سرزمین ہے جہاں 5 ٹریبیوٹریز بہتی ہیں، وہاں غربت ہی نہیں ہوتی. اتنی کھیتی باڑی ہے کہ آپ کو فیمن کا لفظ پنجاب کے ساتھ نہیں ایسوشیٹ ہوتا. ایک پراسپرس جگہ ہے جہاں جتنے ہندو تھے اتنے مسلمان تھے اتنے سکھ تھے. ہمارے سب کے کلچرز انٹروائنڈ تھے، کوئی میجورٹی میں نہیں تھا. ہمارے رنجیت سنگھ بھی ہیرو تھا، اس کی بیوی مسلمان تھی، اس کے جنرلز مسلمان تھے. ہندوؤں کے ساتھ پنجاب میں آپ کون کہے گا کہ گنگا رام ہاسپٹل کا نہیں پتا اسے. تو ایک یونیک سوسائٹی کو انگریز نے آ کے بیچ میں سے کاٹا. پارٹیشن انڈیا کا نہیں ہوا، پارٹیشن پنجاب کا ہوا. تو پنجابی کو اگر نہ سمجھ میں آئے، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، نہ سمجھ میں آئے یہ درد کسی اور کا، پھر کیا فائدہ پنجابی ہونے کا؟ اتنا لٹریچر، اتنا اسلام اور ہندوازم کا ملاپ صرف آپ کو پنجاب میں ملے گا. اور اسی لیے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں مہاجروں میں میرا اٹھنا پڑا، تاکہ ایک سیاسی اربن عمل جو ہے وہ سمجھ میں آیا. جو لوگ ہمارے دوست تھے شروع میں، جن کے ماں باپ انڈیا سے آئے یا جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھا تھا، ہم نے بہت سیکھا ان لوگوں سے. پنجاب میں ہم نے سیکھا کہ وہ لوگ جہاں ہندوؤں کے گھر تھے وہ جلے ہوئے ہم نے دیکھے، خالی پورے نیبرہڈز. رام کے بیٹے کے شہر میں ہندو نہ ہو، یہ ایسا ہی ہے کہ مکہ سے مسلمان کو نکال دیا جائے. ننکانہ صاحب کو پکڑ کے آپ نے سکھوں سے لے لیا، کیسے ہو سکتا سر؟ یہ تو پنجاب کی دکھ ہے نا. یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ انسان بھی ہیں، پنجابی اگر نہ بھی ہوں تو کم از کم انسان ہے، اور انسانی مسائل اور لوگ کہتے ہیں پنجابی انسان ہو ہی نہیں سکتا. خیر وہ تو آپ بات ہو رہی تھی بلوچوں کے مسئلے کی اور بلوچستان کے مسئلے کی، یہ ہماری ذمہ داری پر فوج کشی اور جو وہاں پر آپریشن چل رہا ہے اس کے متعلق. آصف بھائی، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس کی آواز کوئی نہیں سنتا یا جس کے دکھ سنانے کے لیے کوئی ہے نہیں، اس کی آواز بنو. یہ تو ہیومنزم کا فلسفہ ہے. یہ قرآن کا فاؤنڈنگ پرنسپل بھی ہے سر. جی. ٹو اسپیک دا ٹروتھ نو میٹر واٹ، ایون اف اٹ از اگینسٹ یور سیلف، یو ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ. یہ عمل مسلمان کبھی نہیں کرتا. کورٹ آف یور کنسائنس، آپ جو ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے کو آپ اپنے اینگل سے ایلیبوریٹ کریں. دیکھیں، میں ایک سال میں 67 میں جب بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پہلی دفعہ بنی، جی، تو میرا خیال میں اکیلا بلوچ تھا وہاں پہ. اس وقت یہ منظور گچکی جو بعد میں سینیٹر بھی بنے، میر صاحب کے بیٹے بیزن بلوچ، اور لوگ تھے، کوئی 50-60 لوگ تھے. اس میں میں اکیلا نان بلوچ تھا. تو یہ ان لوگوں سے پرانی ہماری دوستی ہے. اور پھر تھوڑا بہت ہم نے ان کا مچ جیل میں نمک بھی کھایا اور ان کے دکھ بھی دیکھے. تو نمک تو آپ نے پاکستان کا بھی کھایا ہے. نہیں، پاکستان نہ میری سر، پاکستان از ناٹ اے کنٹری، اٹس این ایکرونیم. 47 سے پہلے پاکستان کبھی بھی نہیں تھا. بلوچستان پچھلے 5000 سال سے ہے، ہندوستان پچھلے 10,000 سال سے ہے. مہا بھارتا پنجاب میں لکھی گئی ہے اور لاہور رام کے بیٹے کا شہر ہے. یہ حقائق آپ نہیں بدل سکتے. دنیا کی پہلی مسجد ہندوستان میں بنی، کوچن میں، کیرلا میں. مکہ سے پہلے 639 میں ہندو راجہ نے اپنی زمین دی کہ مسجد پہلے بنے گی. نہیں، مکہ سے پہلے سے کیا مراد؟ مکہ میں ابو جہل وغیرہ کی حکومت تھی جب کوچن میں مسجد بنی 639 میں.
مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جو حرم پاک ہے جی اس میں جو مسجد ہے ہاں اس سے پہلے کوچین کی مسجد بنی. جی اس کے اب مجھے تو ہر تاریخ کا علم نہیں ہے لوگ گالیاں بھی دیں گے لیکن اس کو لیکن کیونکہ وہاں کے مسلمان کیرلا کے ذرا قد میں چھوٹے ہوتے ہیں، کالے رنگ کے ہوتے ہیں، تو ہمیں مزہ نہیں آتا. ہم چاہتے ہیں قطب الدین ایبک کا جا کے دیکھ کے آئیے کہ اس نے ہندوؤں کو مارا تھا. انڈیا جانے والا کوئی پاکستانی کبھی کوچن کی مسجد میں نہیں جاتا، پوچھئے کیوں؟ تو ہم بلوچوں کی بات کر رہے تھے. ہاں بلوچوں کی بات. تو بلوچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا کہ ان کے ملک پہ فوج نے قبضہ کیا اور اتنا جھوٹ بولا کہ تقریباً ٹورانٹو کے کینیڈا کے 99% پاکستانیوں کو نہیں پتا ہے کہ بلوچستان کا پاکستان سے حصہ نہیں تھا. کلات کی آزادی پاکستان سے 3 دن پہلے آئی. تو جب آپ بات کر رہے ہیں فلسطین کی، ٹاں 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 صبح شام لگے رہتے ہیں آپ کہ یہ اسرائیل نے یہ کر دیا، یہودی یہ ہے، ہندو یہ. آپ نے جن کی زندگی عذاب کی، جن کو لوٹ لیا اور جن کی زمین چین کو بیچ دیا آپ نے پیسے کے لیے، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز لوگوں کو ملے ہیں فرانس کے بینک اکاؤنٹس میں، جو اس وقت پاکستان کے جنرلز اور پولیٹیشنز ہیں جو یہاں پہ بھی آ کے ریٹائر ہوئے. آپ سے میں ضمنی طور پہ ایک سوال کروں گا، چین کے اس خطے میں کیا مفادات ہیں؟ چین کے وہی مفادات ہیں جو چین کی دنیا بھر میں مفادات ہیں. وہ کسی دنیا میں کسی انسان کو انسانی نہیں ریسورسز سمجھتے. پہ قبضہ کرنا، نہیں وہ نہیں Natural سمجھتے. resources. دیکھیں مڈل کنگڈم جو ہے چائنا کی جو کنسپٹ ہے، ان کے سامنے بلیک ڈیول اور وائٹ ڈیول ہم کا تو یہ concept. سمجھتے ہیں کہ ان کو را مٹیریلز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نیچرل ریسورسز پر، بالکل ان کا دے وانٹ دے کیونکہ ٹیک. وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے. That's not the point. It has no empathy with anybody who is not a Chinese person. چین گیا ہے افریقہ میں، ایک جاب نہیں کریٹ کر، پرچون کی دکان تک نہیں کالا آدمی کھول سکتا جہاں یہ کام کرتے ہیں. گلگت میں یہ لوگ ہیں 50,000 اپنے مزدور لے کے آتے ہیں. وہ تو وہاں روڈز وغیرہ ہاں تو ہم سے روڈ نہیں بنتے، ہم سے اصل میں پاکستانی سے پتھر نہیں ٹوٹتے. گلگت بلتستانی والوں سے پتھر نہیں ٹوٹ سکتے زمین کے. میں نے سب میرے پاس تصویریں 1974 میں جو پاکستان چائنا ہائی وے میں تھی، چائنیز کس طرح پاکستانی کو ٹریٹ کرتے تھے. ہمارے تو وہ طوائف کی طرح ہم ہو گئے ہیں کہ جو بولی لگاتا ہے ہم اس کے ساتھ جا کے سوتے ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو جائے، امریکہ ہو جائے، چین ہو جائے، کوئی ہو جائے. ایران لگا دے گا ہم ایران کے نوکر ہو جائیں گے. چین خرید رہا ہم بک رہے ہیں، کوٹھوں پہ ناچ رہے ہیں. تو جن کی زمین لٹ رہی ہے اس کے لیے آپ اور میں نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ یہ سیدھے سادے لوگ جن کو نہ کالج، نہ ان کی ایجوکیشن، نہ ان کا پانی، نہ ان کی کچھ نہیں، سب لے کے لوٹ کے پاکستان لے گیا، ان پہ بم مار رہے ہیں آپ. بچے اٹھائے ابھی جاتے تو ہم نے دیکھا کہ کافی تعداد میں بلوچوں نے سرنڈر کیا ہے اور قومی دھارے میں شامل ہو گئے. ایسے تو 1948 سے ہو رہے ہیں سر. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ مطلب بلوچستان کے اندرونی حالات کچھ اور ہیں اور بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جو اندھا ہے اسے تو آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، اسے تو ریڈیو اور ٹی وی کی تمیز نہیں ہوتی. تو جو قوم اندھی ہو وہ اس کو کیا پتا کہ یہ ایل سی ڈی ہے، ڈی فلانا ہے کیا، وہ تو اس کے لیے تو ایک آواز آ رہی ہے. تو آپ بلوچوں کی جو یہ تحریک ہے اس کا کیا انجام دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ آزاد ملک بنے گا ایک دن. ہماری زندگی میں شاید نہ بنے، ہمارے بچوں کی زندگی میں نہ بنے، یا ہو سکتا ہے کل ہی بن جائے. یہ کوئی پانی تھوڑی جو ابلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 100 ڈگری پہ ابلے گا. یہ تو انسانی سوشل سائنس ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کل کو پرائم منسٹر نواز شریف کے تقریر کے بیچ میں ایک لڑکا کھڑے ہو کے کہتا ہے ہمارا دوست فری بلوچستان ہے. کسی مائیکل آل میں اتنا دم کہ وہ جا کے ڈسرپٹ کرے؟ بلوچ نے کیا. آپ اس کے خاندان کو اٹھوا لیجئے، وہ پھر بھی کرے گا. آپ بلوچ سے بات کر رہے ہیں، یہ سمجھیں نہ پاکستانی کو پتہ ہے بلوچ کیا ہوتا ہے اور نہ ہی انڈیا کو پتہ ہے. انڈیا کا بھی ہم نے سنا ہے کہ انڈیا کا کوئی رول ہے بلوچستان میں. انڈیا کو پتہ ہی نہیں بلوچستان ہے کدھر. سر
انڈیا از این انٹروورٹ سوسائٹی. انڈیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے. انڈیا رائزنگ, انڈیا شائننگ. ان کو یہی خوشی نہیں ہوتی کہ ہمارے سی ای او دیکھیے. ایک ضمنی سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور, آپ کافی کر رہے ہیں. ڈر رہتا ہے کہ کہیں آپ ناراض نہ نہیں, میں ناراض نہیں ہوتا سر. انڈیا کی جو آپ تعریف کرتے ہیں اور جو انڈیا کے بارے میں آپ میں انڈین ہوں تو میں کیوں نہیں تو کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ انڈین ایجنٹ تو نہیں؟ میں ہوں انڈین آپ اپنے منہ سے تو نہیں, میں تو ہوں انڈین ایجنٹ. کیوں نہیں ہوں گا میں انڈین ایجنٹ؟ میرے ماں باپ انڈین, میرے دادا دادی انڈین, میرے نانا نانی انڈین. میں پچھلے 5000 سال سے انڈین ہوں اور میں انڈین ایجنٹ نہیں ہوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں اپنی نسل کو بھول جاؤں گا؟ میں ہوں. اچھا, آپ سے چلیے بلوچ مسئلے پہ. اور بڑے کروڑوں ڈالر آتے ہیں میرے گھر پہ. ٹرک بھر کے آتا, میں لوٹتا ہوں, کھاتا ہوں, مزے کرتا ہوں. خیر, یہ تو مذاق کی بات تھی. بہرحال نہیں کہتے ہیں, آپ جس محفل میں چلے جائیے. جی جی, آپ کے بارے میں جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا بھی ہوں, کافر بھی ہیں, اسرائیل پاکستان کے یہودی بھی ہوں, ہندو بھی ہوں, انڈیا کے ایجنٹ ہیں, اسرائیل کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ابھی انہیں یہ نہیں پتا کہ میری دادی فرینچ ہے. اگر یہ پتا چل گیا تو اور مصیبت میری. چلے اس بہانے سب. ہم تھوڑی سی اقلیتوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اقلیتیں بھی اس وقت بڑے عذاب میں ہیں. کچھ ہیں ابھی, آپ کو پتا ہوگا مذہبی اقلیتیں, مطلب جی مذہبی اقلیتوں کی بس بات تو عیسائیوں کا حال دیکھ لیجئے آپ. جی, اور خاص طور پہ قانون توہین مذہب جو ہے اس کا اقلیتوں کے لیے بڑا ناجائز استعمال ان کے لیے کیا گیا ہے. اور ایک چیز ہے بڑی, دیکھیے بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک جغرافیائی حدود میں رہنے والے انسانوں کے درمیان اس طرح سے ڈسکریمنیشن کی جائے کہ مسلمان ایک طرف سارے اور جتنے غیر مسلم ہیں وہ ایک طرف, ان کو اقلیت قرار دے دیا جائے. تو یہ تو ایک دنیا کے پورے ملک میں اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. پھر ہمارے جھنڈے کا رنگ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جس کا زیادہ تر حصہ سبز ہے, جو کہ اس بات کی علامت قرار دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے, اور جو اس کا سفید حصہ ہے وہ اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کی نمائندگی کرتا ہے. اور کچھ لوگ ذرائع تفنن کہتے ہیں کہ جو ڈنڈا ہے وہ بھی سفید والے حصے میں آیا ہے. دیکھیں 25% آبادی کو سفید حصہ دیا گیا ہے نا, اب وہ 2% رہ گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 23% کہاں گئے؟ اور جب 2 نیشن تھیوری آپ نے اڈاپٹ کر لی تو پھر اقلیت تو ہوگا نا کوئی. جب آپ نے سیپریٹ الیکٹریٹ سسٹم اپنایا, میں 1920s کی بات کر رہا ہوں, جب آپ نے کہا زبردست جناح صاحب کے سیٹ جو ہے بمبئی سے وہ پکی, کیونکہ صرف مسلمان ووٹ کر سکتے ہیں ان کے, اور کوئی ووٹ ہی نہیں کر سکتا اگینسٹ مسلم. کین یو امیجن دیٹ؟ پاکستان بننے کا سب سے بڑا بیسس تھا کہ مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ کوئی نان مسلم ووٹ نہیں ڈال سکتا. کین یو امیجن دس؟ تو وہ اس ڈاکٹرن کے نتیجے میں جو ملک بنا, تو آف کورس اٹ ول بی اینٹی نان مسلم. اور جو پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے اس کا بڑا مزہ کا خیز بات ہے. اگر آپ گورے عیسائی ہیں تو آپ مائی باپ, اور اگر آپ پنجابی عیسائی ہیں تو گٹر میں چھوڑے ہیں آپ. ہاں چھوڑے. So you are not only discriminating on the basis of religion, you are fundamentally a racist people. جو گورا آ جاتا ہے, جان پلیز کم اینڈ سٹ ہیئر, اور کالا آ جائے تو بولے یار تمہارے نیبرہڈ میں کالے بہت رہتے ہیں اسی لیے ہم مسیساگا چلے گئے, ٹورانٹو میں کالے بڑے ہوتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا لوگ. یار سکول بڑے ٹورانٹو میں خراب ہیں. بدنصیبی دیکھیے آپ پاکستانیوں کی, وہ ٹورانٹو شہر میں نہیں رہنا چاہتے. دنیا کا دی چوائسسٹ سٹی جو کئی عرصے سے ٹاپ 5 سٹیز میں آتا ہے, وہاں پاکستانی رہنا نہیں چاہتا. آج بھی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹورانٹو, وہ کہتے یہاں نہیں رہیں گے. ہماری بدنصیبی کہ ہم مسیساگا میں رہیں گے جہاں کی میئر نے کہا تھا کہ پاکستانیوں سے بو بڑی آتی ہے. مارکم کی میئر نے کہا تھا کہ یہ بڑے گندے لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہم مارکم میں رہیں گے. اچھا, ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اظہار رائے کی. جی, ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹوٹل پاکستان کے کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے. جی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اظہار رائے پر جو پابندی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی ایک مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ ابھی سائبر کنٹرول
کرائمز کے لیے جو ہے ایک قانون بنایا گیا ہے، بظاہر تو وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سائبر کرائمز کنٹرول کے لیے ہے، لیکن اس سے جو اس میں ابہام اس قدر رکھے گئے ہیں کہ اس سے جو مین آبجیکٹیو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی اظہار رائے کو کنٹرول کرنا ہے، اور یوٹیوب پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. تو آپ اس بارے میں کچھ اظہار خیال فرمائیے. دیکھیں، اظہار خیال اب کچھ زیادہ ہے، آزادی زیادہ ہے مشرف صاحب کے بعد، اور اب اسے روک نہیں سکتے آپ اس کو اظہار خیال کی، اظہار رائے کی آزادی کہہ رہے ہیں، جو شام میں جو میڈیا ہاؤسز بیٹھے ہوتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70% سے زیادہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ پپیٹس ہیں اور وہ غیر تو مرئی بے اشاروں پہ ایمان کام لوگ کرتے ہوں تو اس میں انسٹیٹیوشن کا کیا قصور ہے؟ جب صبح سے شام تک وہ ایک تو ہوسٹ جا کے اپنے مرتے ہوئے باپ کے انگوٹھے سے پرنٹ لگا کے آ گئے تھے، وہ بھی میڈیا. دیکھیں، ان اے سوسائٹی دیٹ از بیسڈ آن لائز، ٹروتھ کی ناٹ کم آؤٹ. کولے کی کان میں تو سونا نہیں ملے گا نا، کولے کی کان میں تو کولا ہی ملے گا سر. فیٹ کی فیکٹری میں فیٹ بنے گی، آپ کہہ رہے ہیں وہاں مرسیڈیز کیوں نہیں بنتی؟ بھیا وہ پلانٹ ہی فیٹ کا ہے. تو وہاں پہ اظہار رائے کی آج اجازت زیادہ ہے کمپیئر ٹو 1970 جب میں تھا پاکستان ٹیلی ویژن میں، جب ایک چینل تھا. دیکھیں، تاریخ اور سماج کا جو فارورڈ تھرسٹ ہے اسے دقیانوسی خیال، مذہب، وہم روک نہیں سکتا. پروگریس از انیویٹیبل. دوز ہو اسٹاپ اٹ ول گیٹ crushed over it. Sooner or later Pakistan will break up. جناح صاحب کو تو موقع نہیں مل سکتا. ارے کہاں کا موقع نہیں ملا؟ جو پوری جنگ عظیم میں بیٹھے رہے تھے، جو لندن گئے تھے احمدی لیڈر ظفر اللہ خان ان کو بلانے کے لیے، تو وہاں 26 جو گھر تھے ان کے کرائے وصول کرتے تھے نا. جناح صاحب نے کتاب لکھی ہے کیا؟ جناح صاحب نے کبھی لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھا ہے؟ کہیں کچھ لکھا ہے تو مجھے بتائیے. تقریریں کر کے جو تقریر بھی کی ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں ملتی. جس کی مرضی میں آتا ہے کہتا ہے، کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، کچھ ایسے ہی نام کے آگے لگا دیتے ہیں. بتائیے، کچھ خدا کا خوف کریے. ایک آدمی، کرائے کا آدمی، جس کو انگریز نے جو ہائر کرے وہ کرے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جناح صاحب کی. قائد اعظم کہتے ہیں، پتہ نہیں بلوچوں نے کہا کلات کے شیخ، یہ جو نواب تھے یا سلطان تھے، ہی واز اے کنگ آف کلات، انہوں نے ہائر کیا جناح صاحب کو کہ صاحب یہ انگریزیاں سے جانے والا، اب ہمارا تعلق، ہماری ٹریٹی جو ہے وہ برٹن سے ہے، انڈیا سے نہیں ہے. کلات واز ناٹ اے پرنسلی اسٹیٹ. جناح صاحب نے اپنا وزن کرایا سونے کا، اور 150 کلو سونا فیس چارج کی. اچھا، ایک خاص طبقے نے آپ کا جو انٹلیکچول امیج ہے اس کو نگیٹو امیج میں بدلنے کے لیے بڑی شعوری کوششیں کی ہیں، اور وہ آپ کے تنقیدی رویے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کے سبب وہ آپ کو کافر اور پاکستان کے غدار جیسے القابات سے آپ کو نوازتے ہیں. تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کفر کا مسئلہ تو بیکار کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے، وہ میں زیادہ توجہ نہیں دیتا. جہاں تک میرا حب الوطنی کا وہ ہے، تو جب کینیڈا کا حلف اٹھایا تو اس کے بعد میرا پاکستان سے کیسے وفاداری ہوگی؟ پاکستان کا آبجیکٹو ہے کہ کینیڈا اور ویسٹ کی ہڈیاں ہلا دیں، ان کی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو ویک کر دیں. پاکستان بیسڈ جماعتیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت الدعوہ، طالبان، القاعدہ، سب کے پاکستانی یا ریپرزنٹیٹو موجود ہیں. پاکستان فوج، پاکستان ISI، تمام جو آپ کے ڈنر کی محفلوں میں جو شاندار اچکنے اور ان کی بیویاں بڑے بڑے مغلئی ڈریس پہن کے آتے ہیں، وہ سب پاکستان فوج کے انفلوئنس لوگ ہیں. نہ انہوں نے کبھی کتاب پڑھی ہے، نہ کسی پاکستانی